بہت دن ہوئے، دوستوں نے دیکھا اب یہ غریب ہو گیا، دوستوں نے دینا بند کر دیا، باپ پھر بھی کہہ رہا تھا پیسے چاہیے، بیٹا گیا ادھر ادھر دیکھا کسی نے نہیں دیا، تو وہاں چلا گیا جہاں لوگ پتھر اٹھا کے مزدوری کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہو گئے اور مزدوری کرنے لگا، پسینہ بہایا، محنت کی، شام کو جو مزدوری کے پیسے ملے تھے پہلی بار وہ لے کے جب گھر لوٹا اور باپ کے ہاتھ میں دیے کہ ابا یہ لے لو، باپ نے پیسے اٹھائے اور ٹانکے میں ڈالنا چاہتا تھا تو بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے نے جیسے ہاتھ پکڑا تو باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا کہ روز ٹانکے میں ڈالتا تھا کبھی ہاتھ نہیں پکڑا، آج ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ تو بیٹے نے کہا روز مانگ کے لاتا تھا، آج کما کے لایا ہوں، آج پسینہ بہا کے لایا ہوں، اور پسینے کی قیمت یہ ہے کہ ٹانکے میں ڈالنے نہیں دوں گا۔ پتا چلا جو پسینہ بہا کے بعد میں چیز ملتی ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ صرف اس لیے مثال دے کے میں نے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ جو پسینہ بہتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ چیز کی قیمت کیا ہے۔ اسلام کی ہم قیمت کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں اسلام گھر بیٹھے مل گیا تھا، ہمیں اپنی ماں کی گود میں ہی اسلام مل گیا تھا، ہمیں اپنے باپ کی گود میں اسلام مل گیا تھا۔ اگر محنت کرنے جاتے، کسی بدر میں جاتے، کسی عہد میں جاتے تو پتا چلتا کہ اسلام کتنا مہنگا ملتا ہے۔ تو پھر وہ بارات میں بٹوکے اور پھٹاکے نہیں پھوڑتے، انہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں بہت محنت سے یہ چیز ملی ہے، پھر وہ نہیں کرتے، پھر وہ یہ بھی نہیں دل میں رکھتے کہ کب تقریر پوری ہوگی اور کب بجائیں گے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بھی ہمارا ایک المیہ بنا ہوا ہے، اور یہ ذاتی طور پہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے آج سے 14 صدیاں پہلے ارشاد فرمایا تھا، سیاتی زمان علی امتی، حضور فرما رہے میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا، زمانہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ زمانہ ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا باقی رہے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا۔ امت میری ہوگی لیکن اسلام کا حال یہ ہوگا کہ صرف نام کے طور پہ اسلام رہے گا، نام سے زیادہ اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اپنی سوسائٹی، اپنے سماج کا حساب کیجئے تو آج اسلام ہمارے پاس کام کا ہے یا صرف نام کا ہے؟ اگر دیکھیں تو صرف ہمارے پاس اسلام نام کا باقی ہے، اور یہ شادی بیاہ جب آتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کس کے پاس کتنا اسلام ہے، اور یہی موقع ہوتے ہیں رب رسول کے ساتھ بندے کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اسلام میں شادی ہے کیا، اسلام میں طریقہ کیا ہے، شادی کسے کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں مولانا کلمہ پڑھنا ہو تو میت پہ پڑھا جاتا ہے، میلاد کرنی ہو تو زیارت کی جاتی ہے، 40ویں بھی کی جاتی ہے، یہ کلمے یہ درود میت پہ پڑھی جاتی ہیں۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو خوشی میں یہ کلمے یاد نہیں آتے، خوشی میں آدمی ناچتا ہے۔ معاف کرنا ملت کے نوجوانوں، حقیقت یہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے سینے میں محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں ہے، وہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ میت پہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بارات میں بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب خوشی آتی ہے تو بھی مدینے والے کو دیکھتے ہیں، غم آتا ہے تو بھی مدینے والے کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور خوشی اور غم کی کیفیت اس چیز کو ہم اندازے میں نہیں لا سکتے کہ غم آئے تو رویا جائے، غم آئے تو تسبیح پڑھی جائے، غم آئے تو سورہ تبارک پڑھی جائے، غم آئے تو میلاد کی جائے، اور جب شادی آئے تو میلاد نہ کی جائے۔ ذہن بنا لیجئے گا، آج یہ میرا آپ کی آبادی میں دوسرا پروگرام میں دوسری تقریر کر رہا ہوں، آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا تو آپ کے لیے میرے دوستو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے پلے میں یہ باندھ کے جائے گا، گھر میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اگر اسے شادی کرنے والے ہو تو طریقہ انگریزوں کا نہیں بلکہ طریقہ محمد عربی کا ہونا چاہیے۔ حضور کی سیرت سامنے رکھ کے بیٹی کو ودا کر دے، انشاءاللہ جیسے تیرے گھر میں سخی تھی ویسے سسرال میں بھی سخی ہو جائے گی۔ اور جس کو شیطان ناچ کے اور پھر روانہ کرتے ہیں تو رشتے بگڑتے بھی بہت جلدی ہیں۔
بہت جلدی بگڑتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، محسوس تک نہیں کیا جاتا کہ ہوا کیا ہے، تو کہتے ہیں 2 مہینے بھی نہیں چلا ٹوٹ گیا، 3 مہینے بھی نہیں چلا ٹوٹ گیا۔ چلتا کیسے؟ جب اس کی بنیاد تم رکھ رہے تھے تب تم نے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جب تم یہ شادی شروع کر رہے تھے، بنیادیں رکھی جا رہی، تب تم کیا کر رہے تھے؟ تب تمہارے آنگن میں حضور کا قرآن گونج رہا تھا یا شیطان ناچ رہا تھا؟ اگر قرآن گونج رہا ہے تو مبارک ہو، اگر شیطان ناچ رہا تھا تو پھر تو شکایت مت کر میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا بیج پہلے بویا ہے تب یہ تجھے فصل ملی ہے، پہلے تو نے خود بویا تو تجھے کاٹنے کو ملا ہے۔ اگر غلط کام کی بنیاد رکھو گے تو میرے دوستو نسلیں بھی غلط کرتی رہیں گی، ہم کہیں گے ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے رہیں گے، ہم پرمپراؤں کا دین نہیں مانتے، ہم حسین کے نانا کا دین مانتے ہیں، ہمارے دین میں پرمپرائیں نہیں چلتی کہ وہ ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ دیکھا دیکھی کا دین دوسرا ہے، ہمارا تو اسلام کھلا دین ہے، اور ایسا دین ہے خدا قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر رب کو پسند ہے تو صرف اسلام پسند ہے، رب کا پسندیدہ دین تیرے پاس ہے اور تو دوسروں سے ادھار لے رہا ہے، رب کا پسند تیرے پاس ہے۔ اور سنیے گا، جو چاہے انسان کر لے، کل اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور سب کچھ دیکھا جائے گا۔ حضور کی بارگاہ ہے، میرے آقا امام الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا ہوگا میرے نبی سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، قیام پہ قیام کر رہے ہیں، کبھی کبھی پوری رات سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ او چادر اوڑھنے والے میرے حبیب، پوری رات نہ جاگا کرو بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر لیا کرو۔ تیرے میرے نبی پوری رات جاگتے تھے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، حالانکہ وہ تو رب کے حبیب تھے، وہ تو دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، کائنات کے مالک ہیں، وہ تو سجدے کر رہے ہیں۔ اور جسے جنت کا خواب دکھایا گیا، ہم کہتے ہیں ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہم جنت میں جانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جنت میں جانے جیسا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ جنت میں جائیں گے وہ کام ہمارے پاس ہے کہ نہیں۔ تیری آبادی میں مسجد بھی ہوگی، 5 وقت کی تو دور کی بات، مجھے معاف کرنا، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو عید تو عید آ کے سجدہ کرتے ہیں، جمعے کے سجدے بھی نصیب نہیں ہوتے، جمعہ تک نہیں پڑھتے، جماعت تک نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی آبادی، اتنے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اتنے بڑے گھر ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کہیں گے مولانا یہ قصہ چھیڑو ہی مت، تم تقریر کرنے آئے ہو، کر کے چلے جاؤ، ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو۔ کب تک اس طرح سے چادریں اوڑھ کے لیٹے رہو گے؟ میرے دوستو، ہم تو کل مر جائیں گے، ہم اپنی نسلوں کو کیا سکھا کے جائیں گے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے کہ ہماری جو نسلیں اب آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، ان کے حالات کیا بنتے جا رہے ہیں۔ ہم تو کل مر گئے تو ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ویوہار لوگ کریں گے، ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کا حال کیا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے، فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے۔ او ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، جا کے اپنی مسجد کو آباد کر، اپنی مسجد میں سجدہ کر۔ یہ ڈھول ڈھمکے، یہ ناچ گانے، یہ ڈی جے باجے، یہ اونچ نیچ ختم کر، یہ سٹہ بازی، یہ شراب کا کاروبار بند کر، یہ سود، یہ بیاج، یہ غلط کام بند کر، یہ بیٹیوں کو نچوانا بند کر، یہ بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرنا بند کر، یہ بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کر، اس لیے کہ آج زمانہ تیرا ٹھیک گزر رہا ہے، آنے والا زمانہ سیلاب بن کے تجھے کچل ڈالے گا، تیرے بچوں کی نسلیں کاٹ ڈالے گا۔ اس لیے کہ جس بچے کا تو برتھڈے منا رہا ہے، کہ جس کا تو کیک کاٹ رہا ہے، دشمن اس کی گردن کاٹنے کا پلان بنا رہا ہے۔ جس بچے کی تو برتھڈے پارٹی منا
بنا رہا ہے، غبارے پھلا رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، دعوے کر رہا ہے، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ جس بچے کے یہ تو کر رہا ہے، اس بچے کو ہندوستان میں یا زمین کے کسی نقشے پہ رہنے کی زمین ملے گی کہ نہیں ملے گی وہ تجھے نہیں پتا۔ جملے بھاری ہو جائیں تو یہی رکھ دیجئے گا کہ مولانا آپ تھوڑا تیز بولے ہو، ہمیں پسند نہیں آیا تو لوٹا دیجئے گا، میں جہاں سے لایا ہوں وہاں لے کے چلا جاؤں گا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو قبول کیجئے گا۔ اپنے بچوں کا رخ مسجد کی طرف کرو۔ یہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے یہ پپ جی کا کھیل جو کھیل رہے ہیں انہیں نکالو۔ یہ جو اونچا لوکیٹ اور اونچی لکی پہن کے آدھے سے زیادہ پھٹی پہن کے جوکر بن کے گھومتے ہیں، انہیں ذہن دو تمہارا آئیڈیل ہندوستان کا فلمی ایکٹر نہیں، تمہارا آئیڈیل فاطمہ کا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ تم ہندوستان کے ایکٹر کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم کربلا کے شہید کو دیکھو۔ جب کربلا کے شہید کو دیکھو گے تو سر جھکانے کا بھی ہنر آئے گا اور سر کٹانے کا بھی ہنر آئے گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ کہنے والے نے رسالت۔ کہا تھا یہ مٹی بڑی قیمتی ہے، بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار ہے اسلام، ایسے سفینوں سے ابھی تک آتی ہے صدا، یہ تربت کے سینے سے ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ اگر ذلت کے دور میں جی رہے ہو، ہر آدمی تھوک رہا ہے، ہر آدمی بدنام کر رہا ہے، تو اس ذلت سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اور کسی کہنے والے نے خوب کہا تھا کہ اگر سنبھلنا ہے تو اب وقت ہے سنبھل جا، او بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل پا کر تجھ کو لائے ہیں جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا۔ کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے اور جینا ہے تو مر جا۔ اگر جینا چاہتا ہے تو اس کے محمد میں مر جا، اگر زندگی چاہتا ہے تو سجدے میں مر جا، اس لیے کہ جو خدا کے نام پہ مرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو خدا کے لیے مرتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو شراب کا کارخانہ چلاتے مرتے ہیں وہ کہیں اور جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہیں اور ہے۔ اور یہ جو سٹہ بازی جوا بازی، پیسے آنے چاہیے کہیں سے بھی آئیں۔ اگر اس طرح کا کوئی بیٹھا ہو تو میں اسے ٹارگیٹ پہ رکھ کے تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی اندر کی باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دوستوں ہم بہت بچھڑ چکے ہیں، اسلام پردیسی ہو چکا ہے۔ وہ کربلا سے جو آیا تھا وہ آج گلی گلی میں پردیسی، ہوٹلوں چوک چوراہوں پہ لوگ ماوا تھوکتے رہتے ہیں، اذان تک بھی نہیں سنتے۔ اذان، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اذان بھی نہیں سن پاتے کہ اذان ہو رہی ہے، میرے گاؤں کی مسجد ہے، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ مسجد گئی ہے کچھ اور بن گیا ہے۔ یاد رکھنا یہ کرتوت تیرے ہی تھے، اگر تو راستے پہ ہوتا تو نہ جاتی نہ کچھ بنتا، کل بھی تیری تھی آج بھی تیری ہے، اگر تو ہی جائے گا نہیں تو میرے دوستوں کوئی اور لے جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں اشارے کی زبان بول رہا ہوں، کبھی وقت آتا ہے تو کھل کے بولتا ہوں، کبھی اشارے میں سمجھا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بات سمجھ جائیں گے۔ میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی مسجد قرطبہ کی، اندلس کی تھی کہ وہاں مسجد بنائی تھی، اور 700 سال مسلمان وہاں بادشاہ تھا، وہاں کا حاکم مسلمان تھا، راج مسلمان کا چلتا تھا، تو کہا مسجد بناؤ۔ مسجد کتنی عالیشان بنائی، اتنی بڑی مسجد بنائی کہ اس مسجد میں 1400 تو ستون لگائے تھے، یہ کھمبے جو لگاتے مسجد میں ستون ہوتے ہیں، 1400 کھمبے لگائے گئے تھے، اور وہ مسجد کا رنگ روغن کیا تھا، اور اس کے اندر اس زمانے میں ایک رات میں 700 من سرسوں کا تیل جلتا تھا۔ اتنی خوبصورت مسجد، وہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، عجوبہ ہے دنیا کا کہ اسے لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہ مسجد۔ لیکن ایک بات سن کے افسوس ہوگا کہ اتنی بڑی مسجد ہے، اتنی عالیشان مسجد ہے، لیکن اس مسجد میں نہ اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے، نہ جماعت ہوتی ہے۔ اس مسجد میں ہوتا کیا ہے بتاؤں؟ اتنی بڑی مسجد ہے لیکن اس مسجد میں شراب کا کاروبار چلتا ہے۔ وہ ہے مسجد لیکن اس مسجد میں آج شراب بیچا جاتا ہے،
وہاں بیٹھ کے عیسائی شراب پیتے ہیں اسی مسجد میں. اور جب علامہ اقبال گئے تھے تو دور سے دیکھا تو کہا ظالمو یہ تم کیا کر رہے ہو, مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو. اسی مسجد کے صحن میں اقبال نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر انہوں نے ایک دعا کی تھی جو آپ کے کلام میں پائی جاتی. کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر ان کی ہیبت سے پہاڑ رائی, تو عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانہ, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنی بڑی مسجد میں شراب کیوں بیچا جاتا ہے, شراب کیوں پیا جاتا ہے؟ تو سنیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان کے پاس 4 پیسے آتے ہیں تو یہ مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے, یہ بازار کا راستہ لے لیتا ہے, مسجد میں آنا جانا کم کر دیتا ہے. انہوں نے بنائی تو بہت عالی شان تھی لیکن ایسا وقت آیا کہ مسجد میں آنا جانا کم کر دیا, مسجد کی طرف نہیں جاتے تھے. تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے, وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے, اس کے یہاں دیر نہیں ہے. رب العالمین دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. حکومت بھی دی تھی, سب کچھ عطا کیا تھا, بڑا نام تھا, لیکن جب مسجد میں آنا جانا مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو وہی مسجد خدا نے عیسائیوں کے حوالے کر دی. ان کی حکومت بھی گئی, ان کا راج بھی گیا, ایک ایک کر کے مسلمان کو اندلس سے نکال دیا گیا. آج وہاں راج بھی عیسائی کرتے ہیں, وہ مسجد بھی عیسائیوں کے قبضے میں ہے. معاف کرنا میرے دوستو, ہماری ایک اور مسجد ہے کہ جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے, کہ جس کے لیے آج بھی فلسطینی اپنے بچوں کی شہادتیں دے رہے ہیں, آج بھی اپنی بہو بیٹیوں کے آنچل نوچے جا رہے ہیں. وہ مسجد بھی پکار پکار کے کہہ رہی ہے, وہ اپنی آبادی کی مسجد میں سجدہ نہ کرنے والوں, میں تم سے کیا امید رکھوں کہ تم صلاح الدین بن کے آؤ گے, تم عمر فاروق بن کے آؤ گے؟ نہیں, پہلے اپنی مسجد میں تو سجدہ کر, پھر مسجد اقصی میں سجدے کی باری آئے گی. میں کہتا ہوں جو اپنی مسجد میں نہیں جاتے وہ اقصی کی مسجد میں کیا جائیں گے, وہ بیت المقدس کو بچانے کیا جائیں گے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی جیسا مرد غازی کہاں سے آئے گا کہ جس نے 16 سے 17 جنگیں لڑی, لیکن وہ وقت آیا تھا تو عیسائیوں سے چھین لی تھی اور اسی مسجد کی چھت پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا. وہ بھی کیا دور تھا, اس کی عکاسی کرتے ہوئے کسی نے کہا تھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. لوگ کہتے ہیں سایہ نہیں تھا تیرے پیکر کا, میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اور ایک بار مدینے سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. ایک بار مدینے سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. میں کیسی الجھی ہوئی باتیں کر رہا ہوں, جو قوم آج تک موبائل کی گیم سے نہیں نکلی اسے کیا پتا اقصی کی مسجد کسے کہتے ہیں. جو قوم آج ڈی جے کے نشے سے باہر نہیں آئی اس قوم کو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا حال کیا تھا, تمہاری مسجد کا حال کیا تھا, تمہاری بیٹیوں کا حال کیا تھا. اسلام کی وہ بیٹی کہ جس کے پاؤں کی پشت میں بھی کبھی دشمن کی نظر نہیں پڑی تھی, وہ اسلام کی بیٹیاں تھیں کہ جس کے پاؤں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. جب ماں بیٹی کے کردار اور پردے اور حجاب کا یہ عالم تھا تو اس ماں کی گود میں پیران پیر عبد القادر جیلانی نے جنم لیا تھا اور غریب نواز نے جنم لیا تھا. جب ماؤں کے کردار ایسے ہوتے ہیں تو بیٹے ایسے پیدا ہوتے. خیر, شادی کا قانون اسلام نے دیا ہے, عورت سے شادی کی جائے, عورت میں کیا دیکھا جائے؟ حضور فرماتے وَلِ مَالِهَا, اس کا مال دیکھو, وَلِ جَمَالِهَا, اس کی خوبصورتی دیکھو, وَلِ حَسَبِهَا, اس کا خاندان دیکھو, وَلِ دِينِهَا, اور اس کا دین بھی دیکھو, اس کے پاس دین کتنا ہے. اور آگے حضور فرماتے ہیں فض فر بزاد, حسن و جمال نہیں لیکن دین ہے. حضور فرماتے ہیں جس عورت میں دین ہو اسے قبول کر لو. گاڑی نہیں ہے, گھر. حضرت عمر کا دور تھا, حضرت عمر اپنے دور میں گلیوں میں رات کو گشت کرتے تھے. اور کیوں کرتے تھے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے,
میرا دور حکومت ہے، میں اس اسلام کا بادشاہ ہوں کہ میرے دور میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. اس لیے حضرت عمر اور خود فرماتے تھے اگر دجلہ کے دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت میں عمر سے پوچھا جائے گا کہ تیرے دور میں بکری کا بچہ کیوں پیاسا مر گیا. اس سے دیا جائے گا کہ اپنے بچوں کو تو گوشت روٹی کھلا رہا تھا، پڑوس میں بھوکے سو رہے تھے، دیکھا بھی نہیں ان کا حال کیا ہے. تیرے کھا سکتے تو غریب کے بھی کھا سکتے ہیں. تیرے بچے اگر بوٹ کوٹ پہن سکتے ہیں تو غریب کے بچے بھی پہن سکتے ہیں. صرف حق تجھے نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میرے ہی بچے نہیں، آس پاس میں دیکھ کے سویا کرو. 4 پیسے کی چمک 4 دن ہی ہوتی ہے، پھر پیسہ ختم ہو جاتا ہے. اگر رب نے دیا ہے تو غریب کی مدد کر لیا کرو. ضروری نہیں کہ تیرے پاس لاکھوں ہیں تو ڈی جے بجا کے اور کنجریوں کو نچوا کے لاکھوں خرچ کر دے. اگر ایکسٹرا پیسے پڑے ہیں تو جس کے پاس نہیں ہے اس غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر لے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. اگر تیرے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں تو کسی غریب کی بیٹی کو ودا کر دے، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا. اس لیے حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک ایسے گھر کے قریب پہنچے کہ جس گھر میں ایک بیوہ بیٹی رہتی تھی. ماں بیٹی تو ہی تھی، صبح کا وقت تھا. ماں بیٹی سے کہنے لگی بیٹی جلدی کر، دودھ میں پانی ملا، دودھ لینے والا بھی آ جائے گا. جب تک درود نہیں پڑھتے تھے تب تک بستر پہ سوتے ہی نہیں تھے. سونے سے پہلے 500 مرتبہ درود پڑھتا تھا زمانے کا سلطان صلاح الدین ایوبی. لیکن جب پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے پیچھے کا جو قصہ ہے وہ یوں تھا کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں، آپ کا جو باپ تھا وہ شادی نہیں کر رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہا میں جس عورت کو ڈھونڈ رہا ہوں میرے جوڑ کی عورت مجھے نہیں مل رہی. وہ آج کل تو خیر معاف کرنا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، لوگ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ فالو کرتے غلط آئی ڈی بنا کے اور پھر ایک دوسرے کو میسج کرتے اور پھر اسی کو لائک کرتے. ماں باپ کو پتا بھی نہیں اور بیٹے کون سا کھیل کھیل رہے ہیں کوئی پتا نہیں. ماں باپ بیچارے بالکل انجانے کہیں اور کر رہے ہیں اور بیٹا کہیں اور دیکھ رہا ہے. یہ نتیجہ تب کا ہے جب آئی فون خرید کے دے دیا تھا اور وہ دھابرے کے نیچے کیا کر رہا تھا آپ کو پتا بھی نہیں. وہ کس سے چیٹ کر رہا تھا، وہ کس سے بات کر رہا تھا آپ کو اس کا پتا بھی نہیں ہے. حالانکہ پابند کیا جائے مولوی تو 2 باتیں سنا کے چلا جائے گا، بیٹا تو آپ کے پاس رہے گا، اس کو سنبھالنا آپ کا کام ہے. موبائل تو خرید کے دے دیا ہے لیکن وہ کرتا کیا ہے، اس میں دیکھتا کیا ہے، وہ پوری ذمہ داری تیری بنتی ہے جو تو نے خرید کے دیا ہے. صلاح الدین ایوبی کا باپ کہتا ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں میرے جوڑ کی عورت نہیں مل رہی. تو کہا کیسی عورت چاہیے، اس عورت میں کیا گن چاہیے، اس عورت میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ تو صلاح الدین ایوبی کے والد کہتے ہیں مجھے ایسی عورت چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے کے جائے. سبحان اللہ بولیں گے آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولنا تو آپ کو آتا ہوگا. میں کافی دیر ہو گئی میں تو بول رہا ہوں لیکن آپ نہیں بول رہے اور ایسا لگ رہا آپ گھور رہے ہیں، ایسا لگ رہا تقریر کے بعد کچھ اور ہونے والا ہے. آپ جس طرح مجھے گھور رہے ہیں گھوریے گا مت، کیونکہ جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. جو صحیح راستہ بتائے تیرا سچا دوست وہی ہے. جو ہوٹل پہ لے جا کے شراب کی بوتلیں پلائے وہ تیرا دوست نہیں ہے، وہ تو تیری آخرت بھی برباد کر رہا ہے اور تیری دنیا بھی برباد کر رہا ہے. تیرا صحیح دوست وہ ہے جو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت کا راستہ بتائے کہ میرا دوست یہ راستہ تیرا نہیں ہے، تیرا راستہ کچھ اور ہے. صلاح الدین ایوبی کا باپ کہتا ہے میں جس عورت سے نکاح کروں اس عورت کی پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے کے جائے. اس کا مطلب وہ اتنی نیک ہونی چاہیے. نیک ہوگی تو جنت میں جائے گی. ہاتھ پکڑ کے یعنی لے جائے تو پہلے تو اسے خود جانا ہوگا تب لے جائے گی. پہلے خود نیک ہوگی تب شوہر کو لے کے جائے گی اور خود ہی جیٹھا لال دیکھنے والی ہوگی تو کہاں لے جائے گی؟ کہاں لے جائے گی؟ وہ اندازہ سب لگا لیجئے گا. کہ دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایسی عورت ہو کہ اس کی کوکھ سے جو بیٹا پیدا ہو وہ بیٹا مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس آزاد کروا کے امت کے حوالے کر دے. مجھے وہ عورت چاہیے. ڈھونڈتا رہا چلتے چلتے ایک دن اپنے پیر کے پاس گیا. پیر صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا تھا.
اور اپنا مدعا بیان کرنے آیا تھا کہ ایسا کچھ مجھے مل جائے، ایسی عورت مل جائے۔ کھڑکی سے ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کے پیر صاحب سے کہا، پیر صاحب مجھے رشتہ پسند نہیں آیا۔ پہلے بات ہو چکی تھی، پیر صاحب نے پوچھا بیٹی بتاؤ تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ عورت جو کھڑکی پہ آئی تھی، صلاح الدین کا باپ بھی بیٹھا تھا، لیکن وہ عورت بولتی اپنے پیر سے کہتی ہے میں ایسا نوجوان ڈھونڈ رہی ہوں کہ جو نوجوان میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے کے جائے، اور ایسا نوجوان ڈھونڈ رہی ہوں جو ایسا بیٹا پیدا ہو اس کے صلب سے جو مسلمانوں کا قبلہ آزاد کروائے۔ صلاح الدین کا باپ وہیں بیٹھا تھا کہ پیر صاحب اس عورت سے میرا رشتہ کروا دو، جو اس کی پسند ہے وہ میری بھی پسند ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایسی عورت ملے جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے۔ عورت بھی یہ چاہتی ہے مرد ایسا ملے جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے۔ دونوں کی پسند سیم ہے، ہمارا رشتہ کروا دیجئے۔ اب ہوا کیا، پیر صاحب نے رشتہ طے کر دیا۔ ابھی صلاح الدین دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، بلکہ ماں باپ کا بھی رشتہ ہو رہا تھا، اور پسند یہ تھی کہ جنت میں جائے تو ہاتھ پکڑ کے جائے، اور بیٹا جو پیدا ہو وہ مسلمانوں کا کعبہ آزاد کروائے۔ اب جو نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا تھا اسی بیٹے کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے، جو 19 سال عیسائیوں سے جنگ کرتا رہا کہ پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک میں مسلمانوں کا قبلہ آزاد نہیں کرواتا۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ آزاد کروایا، جب ماں باپ نے شرط ایسی رکھی تھی تو خدا نے بیٹا بھی ایسا ہی عطا فرمایا۔ اور جب شرط میں مکان دکان پراپرٹی رکھو گے تو وہی ملے گا۔ اس لیے اسلام کی شادی تو یہ ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حضور رحمت عالم نے یہ جو 4 آپشن دیے ہیں اس میں سب سے زیادہ قریب تر دین ہے۔ اگر دین والا رشتہ ملتا ہے، بیٹے کا بھی دین دیکھو بیٹی کا بھی دین دیکھو، اگر دونوں میں دین ہے تو رشتہ کر لو، پیسے نہیں ہوں تو آ جائیں گے، لیکن دین ہے تو بہت بڑی بات ہے، سجدہ ہے تو بہت بڑی بات ہے، دل میں خدا کا خوف ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ عزیزان محترم، اور آپ یہ پیغام لے کے جائیے کہ آپ کے گھر میں بھی اگر شادی کا موقع آئے تو معاف کرنا شیطان کو مت نچوانا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ خرچہ نہیں، آپ کی مسجد کے امام کو بلا کے نعت شریف پڑھوا کے بیان کروا کے حضور کا میلاد کرنا، یہ رواج بنا دو اپنے پورے سماج اور معاشرے، پوری آبادی کا سماج کا یہ سسٹم بنا دو کہ اب ہم ناچیں گے نہیں بلکہ ہم حضور کا ذکر کریں گے۔ اس لیے کہ اب معاشرے میں ہمیں جوکر نہیں چاہیے، اب ہمیں معاشرے میں حضرت غریب نواز کا غلام چاہیے، ہمیں کوئی نیک انسان چاہیے۔ تو اس کے لیے گانٹھ باندھ کے جاؤ اور یہ پیغام لے کے جاؤ کہ اپنی زندگی حضور کے دین کے مطابق گزارنی ہوگی، اور کم سے کم یار اپنی مسجد کو جا کے آباد کر یہ 4 سجدے کرے گا تو یہاں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، محشر میں بھی کام آئیں گے۔ یاد رکھنا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اگر ہم زیادہ کچھ نہ کہوں تو اتنا ہی کافی ہے کہ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ تو بوند ہی کافی ہے، اگر کچھ اثر کریں، اگر طوفان نوح جتنا پانی لایا جائے اور اثر نہ کرے، اور اگر 2 آنسو ہی اثر کرتے ہیں تو اتنی ہی تقریر بہت ہے، اگر اثر کر لے تو بہت کافی ہے، ورنہ پوری رات روتے رہو اگر اثر نہیں ہے، کرنا وہی ہے جو من میں ٹھان کے بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوستو اس طرح سے کروانے سے کیا فائدہ، دونوں طرف چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رنگ ایک ہونا چاہیے، یا دنیا کا ہونا چاہیے یا اسلام کا ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے دنیا کا رنگ اگر چڑھایا تو کل پھیکا بھی پڑ جائے گا اور اتر بھی جائے گا، اگر اسلام کا رنگ چڑھ گیا تو یہاں بھی یہ رنگ سلامت رہے گا اور یہ رنگ محشر میں بھی سلامت رہے گا۔ اور جب دور سے آ رہا ہوگا تو دوسرے نبیوں کی امتیں بھی کہیں گی دیکھو دیکھو محمد عربی کا غلام مارا ہے۔ حضرت استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنی میں اسلام سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تقریر جانے انجانے کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو یا خطا ہو گئی ہو تو میں خدا کی بارگاہ میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ سب پڑھے میرے ساتھ لا الہ
इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा में जाता हूँ ये गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाओ, सलातो सलाम।